اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف کی حیران کن برکتیں۔ ابن ابی دنیا کی روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام دو سبز کپڑے پہنے ایک مقام پر بیٹھے ہوں گے۔ لوگ ان کے سامنے سے گزر رہے ہوں گے، بعض کامیابی کی منزل کی طرف جا رہے ہوں گے اور بعض ناکامی کی جانب۔ اتنے میں ایک شخص کو گرفتار کر کے جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام پوچھیں گے تم کو کدھر لے جایا جا رہا ہے؟ عرض کرے گا حضور میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا آدمی ہوں، میرے پاس کوئی نیکی نہیں، سب برائیوں کے انبار ہیں، لہذا مجھے دوزخ کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ آدم علیہ السلام پریشان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیں گے کہ اے محمد، یہ آپ کی امت کا آدمی ہے، اس کی فکر کریں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے کہیں گے اے پروردگار کے قاصدو، اس کو چھوڑ دو، یہ میری امت کا آدمی ہے۔ فرشتے عرض کریں گے نحن غلاد شداد لا نعصی ما امر اللہ، ہم بڑے سخت گیر ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، چنانچہ اس شخص کو جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی داڑھی مبارک کو ہاتھ میں پکڑ کر خدا کی بارگاہ میں التجا کریں گے اور اس کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ اس شخص کو روک دو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے ناخن کے برابر ایک چھوٹا سا پرزہ نکالیں گے، اس کا وزن کیا جائے گا تو وہ ساری برائیوں سے زیادہ وزنی نکلے گا۔ ارشاد ہوگا سعد سعد، یہ شخص نیک بخت ہو گیا اور اسے جنت کا حکم ہو جائے گا۔ وہ شخص بڑا حیران ہوگا اور فرشتوں سے پوچھے گا یہ شخص کون ہے جس نے مجھے عزت دلائی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں تیرا نبی ہوں اور تو میری امت کا آدمی ہے۔ یہ پرزہ وہ درود شریف ہے جو تو نے کسی اخلاص کے ساتھ پڑھا تھا، آج وہی مقبول ہو کر تیری برائیوں پر غالب آ گیا ہے۔ حضور فرمائیں گے کہ تیرا یہ عمل ضرورت کے وقت تمہارے پاس پہنچ گیا ہے۔ درود شریف کی اتنی اہمیت ہے اور یہ اتنا اعلیٰ عمل ہے، بلکہ اخلاص و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھنا افضل العبادات میں ہے، بشرطے کہ خلوص و محبت کے ساتھ برمحل پڑھا جائے۔ محض شور و شر، فتنہ پروری، بے محل اور غلط طریقے سے پڑھا جانے والا درود قابل قبول نہیں ہوگا، اس کے لیے پورے آداب کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔